الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، کل تفسیر کا پہلا دن تھا، وقت کا علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے 45 منٹ ہو گئی. معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد روزانہ برابر 30 منٹ آدھا گھنٹہ تفسیر ہوگی. پورے غور اور دلچسپی کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں. میں نے ابھی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی. سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہے اور شروع ہے، اور سورہ فاتحہ کی بلکہ کوئی بھی سورت کہ جب اس کا آغاز کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. پہلا تعوذ کہا جاتا ہے. تعوذ کے معنی ہیں اللہ سے پناہ طلب کرنا. تعوذ کا معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، کہ میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت میں طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے. مطلب یہ کہ شیطان مردود کے شر سے. تو اس کا پورا معنی ہوا میں اللہ کی حفاظت طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. یہ ہوا تعوذ کا معنی. تعوذ کا حکم کیا ہے؟ تعوذ کا پڑھنا قرآن کریم کے تلاوت کے شروع میں، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی سنت ہے. بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا، لیکن جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کی تلاوت کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے. نماز کے باہر بھی سنت ہے، اور نماز کے اندر پہلی رکعت میں تعوذ کا پڑھنا سنت ہے. دوسری اور تیسری چوتھی رکعت میں تعوذ نہ پڑھیں، بلکہ پہلی رکعت میں تعوذ کو پڑھنے کا حکم ہے اور یہ سنت ہے. لیکن نماز پہلی رکعت کے علاوہ، نماز کے علاوہ جب بھی قرات کریں تعوذ سے کریں، اور تعوذ سے ابتدا کرنا سنت ہے. بعض نے اسے واجب قرار دیا ہے. یہ تعوذ کا حکم ہوا. اگر کوئی تلاوت کے دوران گفتگو کرے اور تلاوت کو بند کر دے اور گفتگو کرے پھر تلاوت کا آغاز کرے، چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھ لے. تعوذ میں اللہ سے پناہ طلب کی جاتی ہے شیطان مردود کے شر سے. آدمی ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ہر قسم کے وساوس سے، برے خیالات سے، گناہوں کے خیالات سے بچ جاتا ہے. اسی لیے قرآن کی تلاوت کے شروع میں تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا. شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں. شیطان کون ہے؟ اس کا ذکر اللہ نے الرجیم میں کیا. اعوذ باللہ من الشیطان، میں شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اب شیطان کون ہے؟ آگے اس کے دوسرے لفظ میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ رجیم ہے.
یعنی مردود ہے، راندہ درگاہ ہے۔ اب شیطان رجیم کیوں بنا؟ اللہ کی عبادت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے، حکم سے اعراض کرنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، مجادلہ کی وجہ سے شیطان رجیم بنا، ملعون بنا، مردود بنا، راندہ درگاہ بنا۔ تو اس لیے تلاوت کے شروع میں اس کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ شیطان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما برداری، نافرمانی کی حیثیت سے اللہ نے 3 طرح کے مخلوق پیدا کیے، ورنہ 18 جیسے کہا جاتا ہے کہ 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائے، بے شمار اللہ کے مخلوقات ہیں، پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے فرما برداری اور نافرمانی کے حیثیت سے 3 قسم کے مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق کو اللہ نے نور سے بنایا، وہ فرشتوں کی مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے عبادت میں لگایا ہے اور وہ پورے کے پورے اللہ کے کام میں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مخلوق ہے جو فرما بردار ہے، پوری طرح سے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ مادہ اللہ نے ان کے اندر رکھا ہی نہیں۔ اور ایک قسم دوسری مخلوق ہے شیطان کی، جو بالکل اللہ نے آگ سے بنائی۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، شیطان کو اللہ نے آگ سے بنائی، جس کے اندر پوری نافرمانی کا مادہ ہے، ذرا بھی اطاعت فرما برداری کا جذبہ اس کے اندر نہیں، بلکہ نافرمانی ہی نافرمانی پوری طرح کی۔ اب اس کے لیے تو جہنم میں جانا طے ہے، تو شیطان تو جہنم میں جا کر رہے گا۔ انسان کا ازلی دشمن ہے، بڑا عارف ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہے۔ جب اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا تو اس غصے کے عالم میں، چونکہ وہ جانتا تھا اللہ کو کہ اللہ کا غصہ اس پر غالب نہیں آ سکتا، اللہ کی رحمت اس سے غصے سے بڑی ہوئی ہے، یہ شیطان جانتا تھا۔ وسعت رحمتی کل شیء، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، وسیع ہے، تو غصے پر رحمت غالب ہے، غصہ کم ہے۔ لیکن جب اللہ نے اسے اپنے دربار سے دھتکارا، ملعون بنایا، تو اس موقع پر غصے کے عالم میں، جبکہ جانتا ہے کہ اللہ غصے کے حالت میں ہے، ویسے وقت میں بھی اللہ سے اور شیطان نے دعا مانگ لی اور اللہ سے کہا کہ انذرنی رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت عطا فرما، قیامت تک مہلت مجھے عطا فرما، یعنی مجھے موت قیامت تک نہ آئے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ شیطان جانتا تھا، غصے میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ شیطان کو اللہ نے مہلت دے دی، اس کی دعا قبول فرما لی۔ اب شیطان کو قیامت تک موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ زندگی کی مہلت اس نے اللہ سے مانگ لی، تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ عارف تھا، لیکن نافرمانی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، ملعون بنا دیا، مردود بنا دیا، رجیم قرار دے دیا۔ تو یہ تو اس کا تو جہنم میں جانا طے ہے، اور شیطان کے جو متبعین ہیں ان کا بھی جہنم میں جانا طے ہے، اور اسی سے شیطان کی اتباع سے، اس کے شر سے بچنے ہی کے لیے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان کے پیروکار، اس کے متبعین کون ہیں؟ خواہشات کو پوری کرنے والے، شہوات کے پیچھے لگ جانے والے، نفسانی خواہش کو اور شہوات کو پوری کرنے والے، یہ شیطان کے متبعین ہیں۔ عیش کرنا، شہوات کو پوری کرنا، خواہشات کو تمام کرنا، یہ سب شیطان کا کام ہے اور اس کے پیروکاروں کا کام ہے۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، عیش کر لو، اے عیش کرنے والوں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 13ویں پاری کی آیت ہے، اللہ نے کہا عیش کہتے ہیں اللہ کے حدود سے نکل کر کے اس کی نافرمانی کرنا، اطاعت سے نکل جانا اور نافرمانی میں آ جانا، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں،
نفسانی خواہشات کو پوری کر رہے ہیں، یہ عیش ہے، اور عیش کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا تمتعوا، عیش کر لو، فإن مصيركم إلى النار، عیش کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شیطان کے متبعین، یہ شہوات کو پوری کرنے والے وہ متبعین ہیں۔ اللہ نے جنت کے بھی پردے بنائے، جہنم کے بھی پردے بنائے۔ جنت کے پردے وہ طاعات ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ جنت کو پردوں سے ڈھانک دیا گیا، طاعات کے پردوں سے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا حجبت الجنت بالطاعات، جنت کو اللہ نے طاعات کے پردوں سے ڈھانک دیا۔ وحجبت النار بالشہوات، اور دوزخ کو شہوات کے پردوں سے ڈھانک دیا۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا تو گویا جنت کے پردوں کو ہٹا رہا ہے، جب پردے ہٹ جائیں گے تو پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جو شہوات کو پوری کرے گا وہ جہنم کے پردوں کو ہٹا رہا ہے، جب پردے ہٹ جائیں گے تو پھر جہنم میں جا گرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، طاعات کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، شیطان کے اثر سے، اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ نے تعوذ عطا فرمائی۔ تو اللہ نے 3 قسم کے مخلوق پیدا کیے، تو شیطان اس کے متبعین کا جہنم میں جانا، تو 2 قسم کے مخلوق ہوئی، فرشتے اور ایک شیطان، جنات، شیطان ہے، اور ایک مخلوق ہے جن کا جہنم یا جنت میں جانا طے نہیں ہے، بلکہ ان کے اعمال پر، عقائد پر موقوف ہے، فیصلہ اعمال اور عقائد کے مطابق ہوگا۔ وہ ہے انسان اور جنات، یہ دونوں اللہ کے مکلف ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو دونوں سے کون مراد ہے؟ جن و انس مراد ہے، بلکہ سورہ رحمان ہی میں وضاحت کے ساتھ ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، یہاں بھی جن و انس مراد ہے، وہی ربکما سے جو مراد ہے وہی جن و انس ہے۔ جن انس کو اللہ نے مکلف بنایا، مکلف کے معنی ہے تکلیف دیا ہوا، گناہوں سے بچنے کی تکلیف، بچنے کے وقت میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، دل پر مشقت ہوتی ہے، یہ تکلیف۔ طاعات، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے، تو مکلف کے معنی ہے جس کو احکامات کی تکلیف دی گئی، تو مکلف 2 ہیں، جن و انس ہیں۔ اور اللہ نے جو انسان کو جو تکلیف دی ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بلکہ طاقت کے مطابق بھی اللہ نے نہیں دی، بہت کم دیا۔ اگر کوئی دن میں 10 مرتبہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کمزور نہیں ہوگا۔ اگر 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنے کا حکم مل جائے تو رکھ سکتا ہے، آدمی نہیں مرے گا 2 مہینہ روزہ رکھنے سے۔ تو طاقت سے کم اللہ نے تکلیف دی ہے، طاقت سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آدمی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، سخت جسم پر زخم آ جاتا ہے، لیکن آدمی اگر زخم کو، تکلیف کو برداشت نہیں کرتا تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی اللہ نے کیوں طاری کی؟ تاکہ اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف نہ ہو، اس لیے اللہ نے بے ہوشی طاری کر دیا۔ اب اسے زخم کا کوئی احساس نہیں ہوتا، حادثے کا کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو اللہ کسی کو طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، تو مکلف انسان اور جن ہے، یہ 2 مخلوق کو اللہ نے تکلیف دی، اور جو تکلیف دی یعنی احکامات کی جو پابندی انسانوں پر اللہ نے عائد کی وہ بھی خود انسانوں کی مرضی سے، بغیر مرضی کے اللہ نے ہم کو حکم نہیں دے دیا، بلکہ عالم ارواح میں، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے سب سے پوچھا، میں دنیا کے اندر روانہ کروں گا، ہر چیز سے اللہ نے پوچھا، آسمان سے بھی پوچھا، زمین سے بھی پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، انسانوں سے پوچھا کہ میں احکامات کو لاگو کروں گا، اگر میرے احکامات کو مانو گے، مجھے مانو گے، میری پیروی کرو گے احکامات کی، تو تم کو انعامات ملیں گے، اور یہ انعامات ملیں گے۔ اگر نافرمانی کرو گے تو پھر اس طرح کی سزا ہوگی۔ یعنی شریعت کے احکامات کی ذمہ داری جسے اللہ نے امانت سے تعبیر کیا، 22ویں پارے میں ہے،
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، یعنی شریعت کے احکامات پر عمل کی ذمہ داری کو اللہ نے پیش کیا اور آسمانوں سے پوچھا تم عمل کرو گے؟ تو آسمان ڈر گئے، انکار کر دیے کہ بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم کو حکم کی بھی ضرورت نہیں، انعامات کی بھی ضرورت نہیں۔ ڈر گئے اگر تیری نافرمانی ہو جائے تو سزا تو بہت سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس امانت کو، شریعت کے احکامات کی پابندی اور ذمہ داری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن میں خود اللہ نے تذکرہ کیا، علی السماوات، آسمانوں پر پیش کیا، والارض، زمینوں پر پیش کیا، والجبال، پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنها، سب اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیے، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، لیکن وحملها الانسان، اس ذمہ داری کو انسان نے اٹھا لیا اور اسے قبول کر لیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم ہے، جاہل ہے، یعنی مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم ہے، جاہل ہے اس لیے اٹھا لیا اور نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ مطلب نہیں، بلکہ آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ظلم کی صفت ہے، جہالت کی صفت ہے، تو انسان کو صفت ظلم سے ہٹ کر کے صفت عدل کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر جہالت ہے، جہالت کی صفت کو ختم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس لیے انسان نے علم کے حصول کے لیے اور عدل کی صفت کو قائم کرنے کے لیے قرآن کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور برداشت کر لیا اور ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ اسے ضرورت تھی انسان کو عدل کو، عادل بننے کی اور عالم بننے کی انسان کو ضرورت تھی، اس لیے انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو اللہ نے جو تکلیف دی ہے انسانوں کے اٹھانے سے، ان کی مرضی سے اللہ نے یہ تکلیف دی ہے۔ تو بہرحال تو تین طرح کے مخلوق ہیں، اس میں ایک انسان ہے جن کا فیصلہ اعمال و عقائد پر ہوگا، اور ایک مخلوق ہے جن کا جنت میں جانا بلکہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، وہ فرشتوں کی مخلوق، اور ایک نافرمان مخلوق ہے وہ شیطان کی۔ اور شیطان نے عہد لے لیا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو شر اور نقصان پہنچا کر کے رہوں گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے تعوذ جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے تعوذ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی تعوذ پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، اے اللہ تیرے مدد کی مجھے ضرورت ہے، اے اللہ تیری پناہ کی مجھے ضرورت ہے، اے اللہ تو مجھے اپنے پناہ میں اور اپنی حفاظت میں تو مجھے لے لے اور اپنی رحمت میرے ساتھ شامل حال کر دے۔ یہ مطلب ہے اعوذ باللہ کا۔ تو اعوذ باللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا، لیکن اس کے فوائد بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر بری چیز کے موقع پر تعوذ پڑھے۔ اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر شر سے، ہر برائی سے، شیطانی اثرات سے، جادو سے، جنات سے، شیاطین کے اثر سے، برے نظر سے جسے نظر بد کہا جاتا ہے، برے خیالات سے، گناہوں کے وساوس سے، نیکی سے دوری اگر کسی کو ہو اور عبادات میں دل نہ لگتا ہو اور انسان بے قرار ہو، ان تمام اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہو، ان تمام صورتوں میں اگر آدمی تعوذ کو کثرت سے پڑھے اور اس کا اہتمام کرے، علماء نے لکھا صبح شام 66 مرتبہ، 60 پر 6 مرتبہ اگر پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنے سے، اس کے اثر اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تعوذ کی مثال ایک مضبوط قلعے کی طرح، جیسے آدمی دشمن کے حملے سے، ڈاکوؤں کے تعاقب سے بچنے کے لیے محفوظ اور مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور بسہولت بچ جاتا ہے، اس طرح تعوذ پڑھنے والا بھی شیطان کے شر سے، اس کے اثر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تعوذ یہ شیطان کے حملے سے
بچنے کا بڑا حربہ اور بڑا ہتھیار ہے۔ جو کوئی بھی تعوذ پڑھ لے گا ہر قسم کے شیطانی خیالات سے، وساوس سے، برے جذبات سے، گناہوں کے خیالات سے آدمی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بری جگہ یعنی بیت الخلاء جب جائیں اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا معنی بھی وہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان ہی کا معنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک کا مطلب اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث، مذکر شیطان سے اور مؤنث شیطان سے، گویا وہاں بھی شیطان سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے جانے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ شیاطین کا محل ہے، شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو شیطان کا اثر اور اس کا سایہ پڑ سکتا ہے، تو شیطان سے، اس کے اثر سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے یہی تعوذ ہے۔ اگر کوئی پڑھ کر چلا جائے تو شیطان کے شر سے بچ جائے گا، ورنہ اگر کوئی پڑھے بغیر چلا جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان سے کوئی بچ نہیں سکتا، شیطان کسی کو بخشتے نہیں۔ اگر شیطان حفاظت میں آ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے اللہ کی، ورنہ شیطان کسی کو بخشتے نہیں۔ جب موقع ملتا ہے حملہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جیسے روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی خود حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، رب انی مسنی الضر۔ روایتوں میں لکھا گیا کہ ایک مرتبہ شیطان اور فرشتوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ فرشتے نے شیطان سے کہا کہ تو نے اللہ سے تو کہا کہ میں تیرے نیک بندوں کو بہکا کر کے رہوں گا، راہ راست سے ہٹا کر کے رہوں گا، لیکن فرشتے حضرت پیغمبر ایوب علیہ السلام کو دکھا کر کے شیطان سے کہنے لگے کہ کتنے نیک انسان ہیں کہ ان کو تو بہکا نہیں سکتا، تیرا داؤ، تیرا حملہ ان پر نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ نے ان کو عبادت میں بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی بڑا ساز و سامان، عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہیں، اعلیٰ اولاد بھی موجود ہے، مال و متاع بھی موجود ہے، بینک بیلنس بھی ان کے پاس موجود ہے، سارے خزانے عیش و آرام کے ان کے پاس موجود تھے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ تیرا حملہ ان پر نہیں ہو سکا، مال ہونے کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی طرف سے توجہ تو نہیں ہٹا سکا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ ابھی تو میں ان کی طرف رجوع نہیں کیا، اگر میں ان کے پاس جاؤں گا، جا کر اپنا سایہ ڈالوں تو پھر دیکھنا کہ وہ کیسی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے ایسا کیا، سب سے پہلے ایسا ہوا کہ بازو جہاں حضرت ایوب علیہ السلام رہا کرتے تھے، بازو علاقے میں ایک ملک تھا، ایک بستی تھی، شہر تھا، وہاں شہر کا بادشاہ کسی وجہ سے اس شہر پر حملہ کر دیا، تو دوسرے ملک والے کے حملہ کرنے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بہت سارے مال و متاع تھے، بکریاں تھے، ساری چیزیں تھیں ان کے پاس، مال و دولت، لیکن وہ سب ہلاک و برباد ہو گئی۔ دوسرے ملک کے حملے کی وجہ سے ایوب علیہ السلام کا پورا مال ضائع ہو گیا، اور کسی وجہ سے اللہ کی آزمائش ہے، بلکہ شیطان کا یہ شر ہے، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کر کے چھو دیا اور اپنا سایہ ڈال دیا، اور ان پر نقصان کا ارادہ کر لیا، تو پھر اس نے دوسرے ملک میں برے خیالات ڈال کر کے اس طرح فتنہ مچایا کہ مال و متاع ختم ہو گیا۔ اب پھر یہ ایسی حالت اس نے ایسا حربہ اختیار کیا جس کی وجہ سے اللہ کی مشیت سے پورے خاندان والے، ان کے جو لڑکیاں تھے، سب ہلاک و برباد ہوئے، انتقال کر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے صبر میں بہت مشہور ہیں، ان کی مثال دیتی ہے، ایوب صبر
صبر ایوب کر کے کہا جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے، بڑے صبر کے ساتھ تھے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، کوئی چیز اللہ کی عبادت سے ان کو نہیں ہٹا سکی۔ تو شیطان کا یہ حربہ ناکام ہوا اور اس نے آ کر کے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھو لیا۔ اس کا ذکر خود ایوب علیہ السلام کے صحیفے میں ہے، اللہ نے ان پر بھی ایک کتاب نازل کی، چھوٹی کتاب صحیفہ، بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ان کے صحیفے میں یہ ذکر ہے کہ شیطان نے چھو لیا، بلکہ قرآن خود کہتا ہے ایوب علیہ السلام اللہ سے یوں کہنے لگے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایک جگہ اس طرح اور ایک دوسری جگہ میں الگ انداز سے بیان کیا گیا، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب مجھے شیطان نے چھو لیا، یعنی شیطان کا حملہ میرے اوپر ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ شیطان کا مفسرین نے لکھا، ان کے صحیفے میں لکھا گیا تھا کہ شیطان کا تیسری مرتبہ جو حملہ ہوا وہ بیماری کا تھا، اللہ کی مشیت سے اس کی شیطان کے اثر کی نحوست سے ان کے جسم میں جلد کی بیماری پیدا ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زمانے تک، لیکن لوگ غلو کرتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور اس طرح واہی تباہی بیکار بکواس کی باتیں ملا کر کے ایسی باتیں بالکل نفرت کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، واہیات ہیں، بکواس ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جلد کی بیماری تو تھی اللہ کی مشیت سے، لیکن اتنی نہیں تھی، ذرا چہرے پر اثر پڑا، جسم کے کھال پر اثر پڑا، لیکن ان کے فرمانبردار بیوی تھی جو ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، اور لوگ جو کہتے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، جسم پر کیڑے پڑ گئے، سب غلط باتیں ہیں۔ انبیاء کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، یہ انبیاء کی بے احترامی ہے، اس طرح کی بے احترامی سے بچیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، اور اللہ ان کی پیدائش کرتا ہے سب سے خوبصورت۔ تمام انسانوں میں انبیاء کو اللہ خوبصورت بناتا ہے، اور ایسی حالت ان سے کبھی نہیں آ سکتی جس سے لوگ ان سے دور بھاگے، متنفر ہو، نفرت کرنے لگے۔ اگر انبیاء سے نفرت کریں گے، دور بھاگیں گے، تو پھر رسالت کی ذمہ داری اور پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ لہذا یہ غلط باتیں ہیں، لیکن جلد کی بیماری ہوئی شیطان کے اثر سے، اللہ کی مشیت سے، بہت زمانے تک رہا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ اللہ کی طرف سے میری بیماری یہ آزمائش ہے، بس اللہ سے دعا کرتے تھے، رب انی مسنی الشیطان، اے میرے پروردگار شیطان نے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اور ایک جگہ ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ومالیہ میں ہے 22ویں پارے میں 23ویں پارے میں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہاں ذکر ہے کہ انی مسنی الشیطان، انہوں نے دعا کی، اللہ سے کہا اے اللہ میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ میں ہوں اور تو ہے، اور تو رحم کرنے والا ہے، اور میں تو بیمار ہوں، مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، شیطان نے چھو دیا اور چھو کر کے مجھے تکلیف پہنچا دیا ہے، لہذا اللہ سے بس اتنی شکایت کرنے لگے کہ مجھے بیماری لگی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ ایک وقت ہوا کہ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، چند زمانے کے بعد اللہ نے ان کی شفا کا، جب اللہ نے سوچا شفا کا موقع آیا، ان کے صحت کا راستہ جب کھولنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، قرآن کی آیت ہے، اپنے پیر کو پتھر پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، چلنے لگے، چل بھی نہیں سکتے تھے، آہستہ سے چلے۔ بیوی پوچھنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ایوب کہنے لگا علیہ السلام، اللہ کا حکم ہوا کہ مجھے اس پتھر پر پیر مارنے کا حکم ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اٹھتے ہیں، پتھر پر پیر مارتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے۔ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، یہ ٹھنڈا پانی ہے تمہارے لیے، غسل کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، وشراب، اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ اس کے ذیل میں حکماء نے لکھا ہے کہ کسی کو، بہرحال اللہ کا حکم ہوا، اگر کسی کو اس طرح ہو
मुफस्सिरीन ने लिखा है बिल्कुल अय्यूब अलैहिस्सलाम वैसे ही किए, जाकर उस चश्मे से, उस ठंडे पानी से गुस्ल किए, देखा गुस्ल के बाद पूरी बीमारी से सेहत याबी हो गई और बिल्कुल जो चेहरे के अंदर जो तरोताजगी ख़त्म हो चुकी थी, अल्लाह ने फिर दोबारा तरोताजगी अता फरमा दी, खुशनुमा बना दिया। बीवी के लिए पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन है। अल्लाह ने जिस्म को बड़ा खूबसूरत बना दिया और फिर सारी नेमतें अल्लाह ने लौटा दी। जैसे उसका तज़किरा बाद में है कि वहबना लहू अहलहू व मिस्लहू माहू, जैसे आल औलाद और मालो मता, साजो सामान, बैंक बैलेंस, सारी दौलत उनके पास जो मौजूद थी वो और उससे दुगना अल्लाह ने फिर अता फरमा दिया। हो सकता है कि वही लड़के और लड़कियों को अल्लाह ने जिंदा कर दिया हो, या हो सकता है कि आगे बीवी के जरिए से और औलाद हुए हों। बहरहाल मुफस्सिरीन ने कई बातें पेश की हैं। बहरहाल अल्लाह ने सारी नेमतें वापस लौटा दी। अल्लाह ने वाक़यात को इसलिए बयान किया ताकि इबरत हासिल करें। वाक़यात को सिर्फ सुनने और मज़े लेने के लिए कुरान के वाक़यात नहीं, और अल्लाह ने उसे बयान नहीं किया। इबरत और मौइज़त के लिए, नसीहत और असबाब के लिए अल्लाह ने कुरान में वाक़यात को बयान करता है। लिहाजा अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये से बेशुमार असबाब हासिल होते हैं। एक तो सब्र का सबक हमें मिलता है कि अल्लाह के फैसले पर सब्र इख्तियार करते रहना चाहिए, और दूसरा अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहने का हुक्म दिया गया, और फिर अल्लाह से दुआ मांगते रहने का हुक्म है, और फिर शैतान के शर से पनाह मांगने का भी सबक हमें मिलता है। अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, जैसे उन्होंने शैतान से, अल्लाह से हिफाजत चाहिए, तो तावुज़, मुझे कहना है कि तावुज़ के अंदर अल्लाह ने शैतान और उसके शर से और उसकी हिफाजत से बचने के लिए, हिफाजत के लिए और उससे बचने के लिए अल्लाह ने उम्मत को एक बेहतरीन चीज़ अता फरमाई जिसे हम तावुज़ कहते हैं। उसके ज़रिए से अल्लाह ताला की हिफाजत में और उसके मजबूत किले में आदमी दाखिल हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बुरे मौके पर और कसरत के साथ तावुज़ शैतान के शर से बचने के लिए पढ़ने की तौफीक दे, शैतानी असरात से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।